أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. امت اسلامیہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے امتیازات سے نوازا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ امت اسلامیہ کے امتیازات مسلمانوں کے امتیازات ہیں اگر وہ اسلامی قواعد اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں۔ دنیا میں کوئی امت، دنیا کا کوئی دین اس دین اسلام کا مقابلہ کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتا، کسی لحاظ سے نہیں۔ حتیٰ کہ اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ اس وقت دنیا میں بے شمار ادیان ہیں، ادیان باطلہ صحیح، لیکن ان لوگوں کے نزدیک وہ بڑے، ان کے نزدیک مقدس اور بڑے اہم ہیں، اور ہر شخص اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنی راہ پر خوش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر جماعت، ہر گروہ جس پر وہ ہے اس پر بڑا خوش ہے۔ وہ باطل پر ہے تو خوش ہے، بدراہ ہے تو خوش ہے، گمراہ ہے تو خوش ہے، صراط مستقیم پر ہے تو الحمدللہ ہم خوش ہیں، ہے یا نہیں؟ صراط مستقیم صرف مسلمانوں کے لیے۔ ہم روزانہ نماز میں، گزشتہ بھی یہ بات درس میں ہوئی تھی کہ روزانہ کم از کم 17 فرض نمازوں میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین یہ کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ ہم صراط مستقیم کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے تیرے دین کو چھوڑ دیا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ تو ہمارا دین الحمدللہ تمام ادیان سے بہتر، اسلام تمام ادیان کا ناسخ، کامل اور مکمل دین، اور اس کے کامل و مکمل ہونے کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں ادیان موجود ہیں، اسلام کے دل میں سب کے لیے جگہ موجود ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے کہ اپنے اندر آنے والوں اور اپنے گرد گھومنے والوں ہر کسی کا مکمل خیال رکھتا ہے۔
غیر اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوسرا بھی مذہب کا دعویٰ کرتا ہے یا نہیں؟ میرا دین ہندو مت، میرا دین سکھ مت، میرا دین بدھ مت، میرا دین فلاں مت، میرا دین عیسائیت، میرا دین یہودیت، سارے نعرے مارتے ہیں، لیکن کہیں بھی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں امان حاصل نہیں ہے. ہم دور نہ جائیں، ہمارے اپنے کل کے ٹوٹے ہوئے اسلامی ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا نا، مدتوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن جب جی چاہتا ہے مسلمانوں ہارا نہیں، عدون بغیر علم، بغیر کسی وجہ کے تمہاری اس کرتوت کی وجہ سے وہ تمہارے سچے رب کو گالی دے گا. قرآن کریم نے اصول بنا دیا کہ تم ان کی نفسیاتی حالت عبادت کے معاملہ میں بالکل خراب نہ کرو، انہیں نفسیاتی اذیت اور تکلیف مت پہنچاؤ. ان کے خداؤں کو جھوٹے صحیح، باطل صحیح، لیکن تم انہیں ان کے سامنے گالی گلوچ مت کرو. اسلامی تعلیمات کا غیر مسلموں کے سلسلے میں بہترین قانون. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، آپ صرف اس پہ نظر ڈال کے دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ یہودی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بیماروں کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے ان کے گھر چلے جایا کرتے. اس سے بڑا اسلام کا، مسلمانوں کا امتیاز اور کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، پڑوسی ہے تو کیا ہوا، کام کرتا ہے تو کیا ہوا. آپ کے پاس کام کرتا ہے اجرت پر، اس کی اجرت دو، اور وہ کیا کر رہا ہے دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے دعوت دے سکتے ہو. لیکن اگر کہو کہ ہم اس کو مار پیٹ کر، انڈر پریشر کر کے اس کو مسلمان کریں گے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت 256، 256. دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ آیت کن کے لیے نازل ہوئی؟ جن لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے بھائی کو، اپنے غلام کو، اپنے فلاں کو زبردستی مسلمان کریں. اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آیت نازل فرما دی لا اکراہ فی الدین. اور ہمارے بے دین مسلمان آج کل اسے اپنے اوپر استعمال کر رہے ہیں. چلو بھائی نماز پڑھیں، جاؤ نماز، یہاں چلے نماز پڑھ، لا اکراہ فی الدین. کافروں والی آیات اپنے اوپر فٹ کر مزے میں، اتنا پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی، کن کے لیے ہوئی، کس لیے ہوئی. کافروں پہ نازل ہوئی، کافروں کے لیے نازل ہوئی، اپنے اوپر فٹ کر کے کہتا ہے جاؤ یار لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں داخل کرنے کے لیے. لیکن جو دین میں داخل ہو جائے اس پہ زبردستی ہے یا نہیں؟ اگر اسلامی نظام ہو صحیح معنوں میں تو لوگ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ سارے پڑھیں گے. دکانیں بند، نمازیں. آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ، ایک قبیلے کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ جہاد کا اعلان کر دیا. وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے ساتھ کہا کہ میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا، یعنی میں جنگ کروں گا، جہاد کروں گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں صدیق، ابو بکر، تم ان لوگوں کو قتل کرو گے جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہاں، وہ اس بات کی گواہی تو دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا انکار کر دیا.
معنی انہیں زکوٰۃ کے نام سے یا اس حوالے سے کتب حدیث میں، تاریخ میں، سیرت میں بڑا معروف واقعہ ہے۔ اس جماعت نے، اس قبیلے نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم زکوٰۃ لیں گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا میں لوں گا، نہیں تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق شروع میں منع کرتے رہے، بالآخر کہا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے کہا کہ صدیق بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی اپنے اوپر فٹ کر کے نمازوں سے نہ بھاگو، زکاتوں سے نہ بھاگو، حج سے نہ بھاگو، یہ کافروں کے لیے ہے۔ کہا گیا قد تبین الرشد من الغی، جہالت اور رشد و ہدایت یہ دو چیزیں، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔ قد تبین، واضح ہو چکی ہیں دونوں۔ کسی کی مرضی ہے جہالت میں رہے، کفر میں رہے، اور کسی کی قسمت میں ہے تو اسلام لے آئے، روشنی میں آ جائے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین، مسلمان ممالک میں رہتے ہوئے کسی کافر کو زبردستی مسلمان کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے یہ دوسرا قانون بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ یہودی کام کرتا تھا گھر میں، اس کے گھر میں جا گئے، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ ہمارے یہاں جن لوگوں کے پاس غیر مسلم لیبر کام کرتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے دل میں بھی کبھی ایسا احساس پیدا ہوا ہو کہ پتہ چلا ہے وہ بیمار ہے، میں معلوم کر کے آ جاؤں۔ کون ہے جو ہمارے نبی سے بڑا شیخ ہے یا بڑا مالدار ہے؟ ہمارے نبی سرور کونین، رحمت للعالمین، اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کے چھوٹے سے نہیں، میرا خیال ہے آج کسی بادشاہ کی، کسی حاکم کی حکومت اتنی بڑی نہیں جتنی حکومت آپ کے پاس تھی۔ اس کے باوجود یہودی کے گھر میں چلے گئے، معلوم کیا، خیر خبر لی۔ بچہ چونکہ آپ کے گھر کام کرتا تھا، آتا جاتا تھا، دیکھا کہ ہاں اسلم، اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ بچہ ہے، بڑا نہیں، جیسے آدمی کہتے ہیں نا کہ ابھی وہ اپنی رائے نہیں لے سکتا، بچہ ہے، پڑے ہوئے ساتھ دیکھا باپ کھڑا تھا، قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ادھر باپ کھڑا ہے، وہ چارپائی پہ پڑا ہے۔ اسلم، باپ کو دیکھتا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ باپ دیکھیں یہودی ہے لیکن اخلاق نبوی، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ میرا بیٹا بیمار تھا، میں یہودی، یہ مسلمانوں کا سربراہ نبی، اور میرے گھر میں یہ عیادت کرنے کے لیے بچے کی آئے ہیں۔ فوری طور پر زبان سے یہودی نے ایک منٹ نہیں لگایا، کہا اطع ابو القاسم، اطع ابو القاسم۔ ابو القاسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم۔ یہودی اپنے بیٹے سے کہتا ہے ابو القاسم کی اطاعت کرو، ان کی بات مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے ہی اس نے اسلام کا اعلان کیا، فوری طور پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ میری وجہ سے اللہ نے اس بچے کو جہنم سے آگ سے بچا لیا۔ میں آیا، اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ ہمارے اندر ایسی کوئی ہے؟ ہم تو پتہ نہیں کس نام کس کام کے مسلمان ہیں، ہمارے سارے قاعدے قانون اپنی مرضی کے ہیں۔
ادھر امت کا سربراہ یہودیوں کے گھر میں جا کے عیادت کر رہا ہے اور معلوم کر رہا ہے کہ کیا ہوا۔ جیسے ہی اس نے کہا آتے ابو القاسم، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مسلمان ممالک میں ہوں یا کہیں بھی ہو، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم کرے، زیادتیاں کرے، ان کے حقوق پامال کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کہا کہ اگر کبھی کوئی بحث مباحثہ کسی بات پہ ہو جاتا ہے نا، تو مطلقاً قانون ہے ہمارا آپس میں بحث مباحثہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ فوری گالی گلوچ پہ اتر آؤ، مار پیٹ پہ اتر آؤ، چھینا چپڑی پہ اتر آؤ، نہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب کے ساتھ ہم مجادلہ، مناظرہ، بحث و مباحثہ کیسے کرو؟ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے۔ اس کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، اس کے گھر والوں کو گالیاں دو، تم سے کمزور صحیح، تم سے فقیر صحیح، لیکن اگر کبھی مجادلے کی نوبت آ جاتی ہے تو الا باللتی ہے یا احسن، اس طریقے سے مجادلہ کرو کہ وہ بہت اچھا ہو، اس میں تمہاری طرف سے کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہ ہو۔ اور تو اور آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کافر کے کھانے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ ہمارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وہ اب کھائیں یا نہ، ان کی مرضی، لیکن کافر کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ بہت دفعہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی کافر کے ساتھ کھانا کیسا ہے؟ اب یہاں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کافر نے مرغی پکڑی، آپ کے سامنے چوری پھیری، ذبح کی، پکائی، وہ حرام ہے، کیونکہ یہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، کوئی بھی ہے۔ ہاں اگر وہ دیندار عیسائی ہے، اب عیسائی کے ساتھ دیندار کا لفظ لگاتے ہوئے آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ ہاں عیسائی بھی دیندار ہوتا، دیندار عیسائی ممکن ہے، دیندار یہودی ممکن ہے، اور بے دین مسلمان بھی ممکن ہے۔ بے دین کیا؟ بد دین، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی چیز نہیں، کوئی مسلمانوں والی نشانی نہیں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح ان میں بھی دیندار یہودی عیسائی موجود ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہے اور اس کے یہاں آپ نے دیکھا کبھی یہ شراب نہیں پیتا، کبھی یہ خنزیر نہیں کھاتا، تو ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اس کا کھانا کھا لیں، اور یہ فرض نہیں ہے کہ اس کا کھانا کھائیں، آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ قرآن کریم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَكُمْ۔ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ اب حلال کھانا فرض ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی مچھلی نہیں کھاتا، نہ کھائے، کچھ آدمی دودھ نہیں پیتے، کوئی بات نہیں۔ لسی اور دہی کے بارے میں کئی لوگ ایسے ہیں، کیا آپ کا کسی سے واسطہ پڑا یا نہیں؟ جی میں دہی نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نہیں کھاتے، نہ کھاؤ، لیکن حرام نہیں کہہ سکتے، مچھی نہیں کھاتے نہ کھاؤ۔ کئی اور چیزیں ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں میں مکروہ ہیں، خود کھاتے رہتے ہیں۔ ایسی چیزیں پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے نہیں۔ مولوی حضرات اسٹیج پہ ممبر پہ زور شور سے کہیں گے یہ مکروہ، یہ مکروہ، یہ مکروہ۔ شام کو جا کے دیکھو ہوٹل پہ ایک پلیٹ کٹا کٹ کی لے کے آئیے، اور اس کٹا کٹ میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر مکروہ قرار دے کے آئے۔ کافر دیندار ہے، عیسائی اور یہودی دو صرف، اس کے علاوہ ہندو، سکھ، بدھسٹ وہ دیندار ہوں بے دین ہوں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بازار سے جیسے آپ گوشت لائے، آپ مرغی لائے، پکا کے کھلاتا ہے، آپ کو معلوم ہے نہ شراب پیتا ہے نہ یہ
خنزیر کھاتا ہے اس کے ساتھ کھانا کھا لے کوئی حرج نہیں. وہ آپ کے گھر میں آ گیا آپ کے ساتھ کھانا کھا لے کوئی حرج نہیں جس کا جی چاہتا ہے. کئی لوگ ہیں ان کا چاہے کتنا اگر اس کو عطر میں نہا کے بھی لائیں کافر کو اور کہیں کہ پلیٹ میں کھانا کھانے تو نہیں کھانے دے, میں نہیں جی نہیں مانتا. تو یہ اپنی طبیعت کی بات ہے, فرض نہیں, لیکن اللہ نے قرآن کریم میں حلال قرار دیا اور فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 بالکل شروع میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ, اہل کتاب یعنی یہودی عیسائیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال قرار دیا. اتنا ہی نہیں, آگے ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, تمہارے اپنے مسلمان وہ عورتیں, تمہارے اپنے مسلمانوں کی وہ عورتیں جو محسن ہیں پاک باز ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں, نکاح کرو. زانی بدکار عورت سے جب تک وہ توبہ طائب نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں. محسن اپنی مسلمان محسن عورت سے نکاح کرو, جائز حلال. اور اگر کہیں نوبت آ جائے کہ غیر مسلم یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی کی کوئی محسن عورت ہے, پاک باز عورت ہے, دیندار ہے, آوارہ نہیں, اور ایسی نہیں ہے کہ سارا دن اس کا تعلق ہی کسی جگہ سے نہیں ہے, آوارہ پھرتے آوارگیاں کرتے گزارتی ہے, وہ دیندار نہیں ہے, وہ محسن نہیں ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں, امریکہ کینیڈا گئے, فرانس گئے, واپسی پہ ساتھ بغل میں ایک میم بھی ہے. یہ میم پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے, میم شرط وہی ہے جو عموماً استعمال کرتے ہیں, نو میم, وہی میم ہمارے اردو میں آپ تو کہتے ہیں میم. میم بغل میں لگائی ہوئی کیا یہ نکاح کیا ہے, کوئی یہ تو عیسائی سے نکاح کرتا. ہاں قرآن میں جائز ہے. قرآن کو اپنی بدکاری کے لیے استعمال کیا, بدکاری کے لیے. اور یہ نکاح کب کیا؟ جب ان کے پیار کی پینگیں وہاں تک پہنچ گئی کہ وہ حاملہ ہو گئی اور اس نے پسٹل نکالا کہ میرے ساتھ نکاح کرو نہیں تو میں ابھی کام تمام کروں. قرآن کو اس جگہ پہ استعمال کرو گے, ہر معاملے میں ہم قرآن کو اپنے انداز سے استعمال کریں. قرآن اس لیے نہیں ہے. قرآن نے کہا محسنات, وہ عورتیں اہل کتاب کی جو پاک باز ہوں. ولا متخذی اخدان, وہ پوشیدہ آشنائیاں کرنے والی بھی نہ ہوں. یہ بھی نہیں ہے کہ کب سے چل رہا ہے معاملہ اور بالآخر کہا اب نکاح کر لو. کب سے معاملہ, اسلام میں اس قسم کی شادیاں نہیں ہیں. جائز اور صحیح طریقے سے ان کی دیندار عورت سے شادی کرنا چاہو, عیسائی سے کر لو جائز, یہودی سے کر لو جائز, دوسری نہیں. ہمارے یہاں تو آج کل کچھ بدقماش لوگوں نے ہندوستان میں خاص طور پر ہندو عورتوں سے مسلمان شادیاں کر رہے ہیں. مسلمان بدکار قسم کے بھائی اور والدین اپنی بہو بیٹیاں ہندوؤں کو دے رہے ہیں. انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ ہے, لیکن بے شمار ہے. صرف اہل کتاب عیسائی اور یہودی, ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور قرآن کریم کی عظمت, مسلمان کا امتیاز دیکھیں, تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں. یہاں آ کے کئی لوگوں کو پھر تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے, جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں نا کہ ہم ماڈریٹ ہیں, ان کی عورتیں لے لیں اپنی نہ دیں کیسے, اس کی ایک خاص وجہ ہے. مثال کے طور پر عیسائی عورت آپ اپنے گھر میں لے آئے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, عیسی ابن مریم کا بار بار ذکر آ رہا ہے, آپ بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایسے کہیں گے نا مسلمان. ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے. ہمارے یہاں عورت آئے گی
اس کے لیے کوئی نفسیاتی اذیت کا موقع نہیں آئے گا۔ ہم نہ عیسائیت کو گالیاں دیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے کر تو مسلمان ہی نہیں رہ سکیں گے نا، لیکن مسلمان عورت ان کے گھر میں جاتی ہے، کیا اسے سکون رہے گا؟ ساری عمر کے لیے وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے، صلیب ہے، چرچ میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانیاں کرتا رہتا ہے۔ اسلام انتہائی عادل دین ہے۔ تم لے آؤ، تمہارے یہاں ان کی بیٹیوں کو تکلیف نہیں ہوگی، اپنی بیٹیاں وہاں مت دو، انہیں تکلیف ہوگی بلکہ عمر بھر تکلیف رہے گی، اس تکلیف سے اپنی بیٹیوں کو بچا لو۔ مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے چاہے اہل کتاب کیوں نہ ہو، اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک واقعہ غیر مسلموں کے حوالے سے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، اس وقت آپ کی ذرا کہاں تھی؟ ذرا جو جنگی لباس ہے، وہ لباس جسے پہن کر جنگ میں، میدان جنگ میں اترتے ہیں کہ تیر تلوار کوئی پار نہ ہو سکے، لوہے کا لباس کہہ لیں۔ ایک یہودی کے یہاں گروی پڑی ہوئی ہے، اور یہودی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے لیے، کھانے کے لیے جو رہن لیے تھے۔ ایک تو ہمارے بادشاہوں کے عظیم ترین بادشاہ کے گھر کی مالی حالت ہے، جس کے پاؤں میں کیسر و کسرا کے خزانے ڈھیر، جس کے جھنڈے کے زیر نگیں دنیا، گھر میں دولت کا حال، آج دولت کا حال پتہ چل رہا ہے آپ کو، کس کے پاس کتنی ہے؟ اتنی دولتیں لمبی چوڑی حکومت کی کھا کے ہڑپ کر کے ڈکار تک نہیں مارتے۔ پاکستان نے ایک لسٹ جاری کی تھی کچھ عرصہ پہلے، ناد ہندگان۔ ناد ہندگان یعنی انہوں نے گورنمنٹ کے خزانے سے قرضہ لیا، مدتوں ہو گئی دیا نہیں، ڈکار مارا ہوا ہے، دینے کو تیار بھی نہیں، اور کوئی پوچھ بھی نہیں رہا۔ کبھی کبھی آتا ہے کوئی زور شور لگا کے چار پیسے کہیں سے نکالتا ہے، اگلے چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی انہی میں سے ہی تھا۔ کچھ عجیب قسم کے حالات رہتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ، لیکن گھر کی مالی حالت یہ ہے کہ اپنی ذرا رہن رکھ کر جو لیے، کوئی قیمتی قسم کا چاول نہیں لیا، لے سکتے تھے یا نہیں؟ قیمتی قسم کی گندم نہیں لی، جو لیے گھر کے کھانے کے لیے۔ اور جب آپ نے وفات پائی تو وہ ذرا ابھی گروی پڑی تھی، یہودی سے لی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان صحابہ سے اگر آپ کہتے کہ صدیق تھوڑے جو لا دو، اتنے کے لا دو، پیسے دے دوں گا، قرض ہی صحیح، قرض ہے نا، یہ گروی رکھ کے لیں یا بغیر گروی کے لیں، یہ قرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض تو کیا، آپ کے قدموں پر جان تک رکھنے والے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ نے جو ایک یہودی سے لیے، کیوں؟ اپنی امت کو آپ سکھلانا چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ربط و تعلق رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جائز لین دین ہونا چاہیے، شاید اسی کے نتیجہ میں وہ مسلمان ہو جائے۔ بچہ مسلمان ہوا، ایک نہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، وفد آیا، مسلمان ہوا۔ سمامہ یمامہ کے حاکم سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، حاکم تھا، آیا، اخلاق سے کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا۔ تلوار سے کہاں پھیلا؟ اس وقت دنیا میں الحمدللہ 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب، 6 ارب کل دنیا ہے، موٹا سا جو اندازہ ہے، دنیا تو روز بڑھتی کرتی رہتی ہے، لیکن 6 ارب کل انسان ہیں روئے زمین پر، جن میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی امت آج پریشان کیوں ہے؟ ہر جگہ پریشانی مسلمانوں کو، کافروں کے ہاتھ میں۔
صرف اس لیے کہ ہم نے وہ نظام نہیں اپنایا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون دیا، قرآن پاک نے قانون دیا، صحابہ خلفائے راشدین نے قانون نافذ کیا اور دنیا بھر میں عزت پائی۔ دنیا پر حکومت کی عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں، اور مسلمانوں کی فوج کو آتے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ عمر فاروق کو آتے دیکھ کر بیت المقدس کا واقعہ معروف ہے نا، مسلمان ایک ایسی شان لیے ہوئے ہیں کہ اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تلوار کی کیا ضرورت ہے وہاں۔ اللہ رب العزت نے ہماری امت کو، امت اسلامیہ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر ہمارے لوگ تھوڑا سا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے حساب سے چلیں، لوگ مسلمان ہوں گے۔ آج بھی الحمدللہ کچھ نہ کرتے کرتے آپ دیکھتے ہیں روزانہ سینکڑوں عیسائی، یہودی، سکھ سعودی عرب میں، صرف سعودی عرب میں روزانہ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا، پہ آپ کہاں دیکھیں گے؟ ہمیں آپ کو پیسہ اکٹھا کرنے سے فرصت نہیں۔ کسی اسلامک سینٹر میں جائیے، پوچھئے کہ اس ہفتے کتنے مسلمان ہوئے، جعلیات جس کو کہتے ہیں، دعوت سینٹر۔ ہمارا اس طرف جانا نہیں بنتا۔ ایک تو یہ کہ وہاں نیچے سفرہ بچھا کے کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہیں، لیکن ہم اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے، محض اس لیے کہ سفرے پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں، جعلیات میں جانے کو تیار نہیں۔ وہاں بیٹھنے کے لیے، درس سننے کے لیے آپ کے لیے کرسیاں نہیں ہیں، افطار کیمپ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے واقعات بہت سارے ہمارے آنکھوں کے سامنے گزرے، پتہ چلا کہ کیا ہے، کیوں ہے، وہ نہیں یار وہاں کچھ نہ تو کوئی معقول بیٹھنے کی جگہ، معقول بیٹھنے کی جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، نہ کرسیاں کیا بن سکتی تھیں یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈائننگ ٹیبل نہیں بن سکتا تھا، کبھی نہیں کھایا کہ ہمارا کھانا نیچے ہوتا نہیں جو بیٹھنے کی معقول جگہ نہیں، کھانے کا معقول طریقہ نہیں۔ ہمارا بابا آدم علیہ السلام کا نام لینا بھی شاید یہاں مناسب نہیں ہے۔ بعض مثالیں ایسی بنی ہوئی ہیں کہ بہت غلط ہیں لیکن بہت استعمال ہوتی۔ کہتے ہیں ہمارا بھی بابا عالم نرالا۔ بابا آدم تو وہی ہے، پہلے نبی، پہلے انسان، ابو البشر۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مثالیں بنائی، مثالیں چھوڑی۔ نجران کا وفد آیا عیسائیوں کا، جس وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا۔ مباہلہ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے۔ اس وفد کو، وہ عیسائی تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہاں خیمے میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبوی میں بٹھایا، اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ مسجد نبوی سادہ ریت تھی، باریک کنکریٹ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عبایا اتار کر ایسے بچھایا اور اس کے اوپر عیسائیوں کو بٹھایا کہ ہمارے مہمان۔ نجران یہ جو آج کل ہمارے سعودی عرب کا حصہ ہے، پہلے یمن کا حصہ تھا کبھی۔ اتنا احترام غیر مسلم عیسائی ہیں، مناظرے کے لیے آئے ہیں، کوئی بزنس ڈیل ہے نہیں، گویا کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا، اتنا خوش دلی سے ان کا استقبال کیا کہ انہیں مسجد نبوی میں اپنے سامنے بٹھایا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو واقعہ آپ کے سامنے ہے نا۔ مشرکین مکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے، اب یہ مشرکین کا جو حال ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے جو آج فاتحانہ شان سے داخل ہو، پتہ نہیں کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کسی طرح سوچ بچار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ یا رسول اللہ، فرمایا مشرکو،
کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ آج میں حاکم ہوں، آج تم میرے غلبہ کے نیچے ہو، تمہارے ساتھ میں آج کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے دوسرا کوئی لفظ، کیونکہ پہلے وہ سارا طے کر چکے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. آدمی اپنی پلاننگ کرتا ہے نا، پلاننگ کر چکے ہیں کہ جب اندر جا کے ہم نے آپ سے ملنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیسے کہنا ہے. آپ نے فرمایا مشرک کو بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. اور ایک آدمی دو آدمی وفد نہیں، آپ کعبہ شریف کے سامنے مسلمان سارے اکٹھے ہیں اور ان کے مشرکین بھی آگے گھروں سے نکل کے کہ آج تو اب گھر میں رہنے والا چانس ہی نہیں رہا نا، اب آ جاؤ معافیاں مانگو کچھ کرو. آپ نے فرمایا کیا سلوک؟ تو پہلا لفظ جو انہوں نے کہا خیرن، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں. انسان ہو، کافر کے دل میں، مشرک کے دل میں، دشمن کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ یہ میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا. پہلا لفظ کہا کیا سلوک کروں گا؟ خیرن، اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ ہمارے بڑے ہی مہربان بھائی ہیں اور ہمارے مہربان بھائی کے بیٹے بھتیجے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی انداز اختیار فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے نا تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء. آپ نے فرمایا مشرکو جاؤ، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تم پہ کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، آزاد. غیر مسلموں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا اور ہمارا سلوک جو ہے وہ آج کیسا آ رہا ہے آپ کے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو، کافر عورت کو، کافر بچوں کو قتل نہ کرو. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھیجنا تھا، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید. اسامہ بن زید چھوٹے نوجوان ہیں اور بڑی بڑی عمر کے صحابہ ان کے زیر قیادت. بڑا معاملہ لمبا چوڑا. ڈاکٹر فضل الہی صاحب ظہیر حفظہ اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر کے بھائی، ان کی موٹی کتاب ہے لشکر اسامہ، پوری طول طویل اس میں بحث انہوں نے کر دی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر میں بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے. جب ان کو روانہ کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو کیا فرمایا؟ ان کو باقاعدہ ایک جنگی ضابطہ اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا تھا وہی ضابطہ انہیں سکھلایا اور کہا کہ تم نے لا تقتل النساء والصبیان، لا تقتلوا طفلا صغیرا ولا شیخا کبیرا ولا امرأة ولا الکاہن. کاہن رہبان جو ان کے گرجوں میں، معبدوں میں اندر بیٹھے ہوئے عبادت میں، جیسی کیسے بھی ہیں عبادت میں، یہ ان کے عبادت میں مصروف لوگوں کو مت مارنا، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل مت کرنا. اور یہی نہیں فرمایا کہ ان کی فصلیں نہ اجاڑنا، ان کے باغات برباد نہ کرنا، ان کی بھیڑ بکریاں اور جانوروں کو بلا وجہ ایسے ہی نہیں قتل کرتے جانا، الا یہ کہ اپنے کھانے کے لیے بکری ذبح کر کے کھا سکتے ہو. جنگ کا ماحول، مسلمان تو جنگ کی حالت میں بھی اس طرح کافروں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من قاتل معاہدا، صحیح بخاری، من قاتل معاہدا لم یراہ رائحۃ الجنہ. جس آدمی نے کسی معاہد کو، یا ہمارے ابھی سعودی عرب ہے ہمارا ملک ہے، اس ملک میں جو کافر آیا ہوا ہے باقاعدہ ویزا لے کر اقامے والا ہے، وہ سفارت خانے میں ہے یا آپ کے کارخانے میں ہے، کمپنی میں ہے، دکاندار ہے، کچھ بھی ہے،
وہ باقاعدہ قانونی طور پر اقامہ لے کر ویزا لے کر یہاں رہ رہا ہے، فرمایا کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ اگر کسی نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا لم یراح راحت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور خوشبو کہاں تک آ سکتی ہے؟ وَمِن مسیرہ، اور وہ خوشبو من مسیرت 40 عاما، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ من مسیرت 40 عام، جنت کی خوشبو اتنی دور دور تک پھیلی ہوگی کہ 40 سال کا سفر کرنے تک وہ خوشبو موجود ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا وہ خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی ذمی کو من آذا ذمیا فانا خصمہ، اگر کسی نے کسی ایسے ذمی کو جو مسلمان ملکوں میں جزیہ دے کے فیسیں دے کے رہ رہا ہے، اگر کسی نے اس کو مار دیا، تکلیف دی، اذیت دی، فانا خصمہ، میں اس کی طرف سے مقابلے میں آ جاؤں گا۔ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ، اگر میں کسی کے لیے وکیل بن کر قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو میں جیت بھی جاؤں گا۔ جس کے وکیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں ہارنے والی کون سی بات؟ ایک نہیں، مسلمانوں نے، خلفائے راشدین نے عدل و انصاف مسلمانوں کے مابین، کافروں کے مابین ہر اعتبار سے، ان کی طرف سے زیادتیاں بھی ہوئیں، پتے چلے، لیکن ہر طرح سے معافی تلافی کا کام کیا۔ اور ایک جملہ ہمارے یہاں تو شاید اتنا زیادہ قرآن کریم کا وہ نہیں استعمال ہوتا، لیکن پاک و ہند میں خطبات میں خاص طور پر جمعہ کے خطبہ ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس میں ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، یہ دو لفظ آگے بہت تفصیلات ہیں۔ اللہ تمہیں عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا کہیں کبھی کسی نے کہا ہو کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں میں بھی عدل و انصاف اور کافروں میں، مسلمانوں کے ساتھ بھی احسان اور کافروں کے ساتھ بھی احسان۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے اور اپنے اختیارات، اپنے حقوق، اپنے فرائض کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعودی دارالافتاء کا اس سلسلہ میں ایک فتویٰ ہے باقاعدہ، جس میں غیر مسلموں کے ذمیوں کے ذمی ایک لفظ، مستامن دوسرا لفظ، جو آ کے امن حاصل کر چکا، یعنی باقاعدہ سرکاری طور پر، معاہد، ذمی، مستامن اور مصالح یا مصالح، جس نے صلح کر لی، آ کے رہ رہا ہے۔ یہ سارے الفاظ ان غیر مسلموں کے لیے جن کے بارے میں اسلام نے بہت ہی بہترین تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔